یا علی مدد. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن جو آپ نے واز سے اٹھایا ہے کہ واز میں کہیں یہ بات کی گئی کہ بھئی کوئی پیش امام جو ہے مسجد میں چوری کرتا ہے اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو گدھا بن کے اسی مسجد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پشیمانی میں. تو یہ واز میں کیوں سنا گیا؟ جو آج ہم یہاں بات کریں وہ تو مختلف ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کو جو ہے نیچے کی روح میں پیدا ہونا. تو اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. مثال کیا لیں گے؟ ہم دنیا کی مثال لیں گے اور ہم تمام ماں باپ ہیں یہاں پہ، تو ہم جانتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسکول جانا پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم زبردستی مار کے پٹائی کر کے اسکول لے کے جاتے ہیں. اگر وہ پڑھتا نہیں ہے تو جو ہے اس کو ہم اس کو سزائیں دیتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو ایسا کریں گے. کیوں کہ اس کی عادت اچھی کرنی ہوتی ہے. وہ بچہ ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے بچپن کا کہ جب ڈر کام کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ بچے کو یہ کہ بیٹا باہر کھیلنے نہیں جانا، بچہ جائے گا. بچے کو تھوڑی ڈر ہے، اس کو ڈر کی سمجھ نہیں ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ کبھی اس نے جو ہے مانسٹر دیکھا ٹی وی میں، جیسے ہمارے بابا بھو آ جائے گا، باہر جائیں گے تو بھو آ جائے گا. بھو کیا بلا ہے، کچھ خوفناک چیز ہے، رائٹ؟ تو چونکہ اس کے دماغ میں ایک امیج بٹھا دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈراؤنی کوئی چیز ہے، جس سے ڈر کا جو جذبہ ہے اس کے اندر اس کو سمجھ ہے کہ یہ ڈر ہے. تو اس ڈر سے ہم اس کی عادتوں کو کنٹرول کرتے ہیں. کیا کنٹرول کرتے ہیں؟ اس کی سیفٹی کے لیے. ماں باپ کا مقصد بچوں کو ڈرانا نہیں ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. کہ اگر میرا بچہ میری نالج کے بغیر گھر سے باہر چلا جائے گا اور کوئی اس کو کڈنیپ کر کے لے کے جائے گا تو پریشانی ہو جائے گی. یا گاڑی میں بیچارہ چلا گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ماں باپ کی جو مرضی ہوتی یا سمجھ ہوتی وہ اس لیے ہوتی کہ بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سنبھالنا ہے. ماں باپ بچے کو ڈرا نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ ڈرانے والی باتیں بچے سے اس لیے کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے غلط کام نہ کرے، وہ سدھر جائے، وہ بات مان جائے. جب جماعت میں علم نہیں تھا، اور اسپیشلی جماعت جو انڈیا کی تھی، ہمارے مشنریوں نے انہی باتوں کو ریپیٹ کیا جو گنانوں میں تھی، جو کانسیپٹس وہ فیملیئر تھے انڈیا کے اندر، اور ایسی واز میں باتیں کی. کیوں کی؟ کہ جماعت جو ہے سمجھ جائے، سدھر جائے. کیونکہ ہم اس وقت کے جی اور نرسری میں تھے، اس لیے ہمیں ایسی باتیں کی. کیا آپ ایسی واز آج سنتے ہیں؟ نہیں سنیں گے. آپ کوئی بھی مشنری یہ بات نہیں کرے گا. ہاں، اگر جو لوگ علم سے اپنی ترقی نہیں کرتے ہیں وہی ایسی بات کریں گے. تو آج بھی ایسی کلاسز ہوتی ہیں، فرمان کلاس میں ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے جرن مرم کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں دوسری تیسری میں پہنچ گیا ہوں، یہ صحیح ہوں، مجھے آ گیا ہے، اب مجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تو آپ ڈر میں رہیں، آپ خوف میں رہیں. ہمارا مولا نہیں کہتا ہے کہ ہمارا مذہب خوف ڈر کا ہے، وہ نہیں کہتا ہے. اور یہ علم کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. حقیقی اسلام میں ہم مسلمان ہیں، جنم مرن نہیں ہے. ہم دائرے میں ہیں، ہم ایک دائرے میں ہیں اور ہمیں دائرہ مکمل کرنا ہے. تو کوئی بھی شخص اگر خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر خوف سے صبح بندگی کرنے جاتا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں نہ کریں، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. بالکل بھی ڈر کے نہ کریں. جماعت خانے جائیں، عبادت میں بیٹھے، علم گنان میں بیٹھیں، عشق سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں کہ مجھے میرے مولا سے عشق ہے. ڈر سے نہیں بیٹھیں، نہ ہی لالچ سے بیٹھیں. ہاں، روحانیت کی لالچ میں خود کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کریں، لیکن کب یہ بات کریں؟ جب آپ مولا سے گریہ زاری کریں، جب آپ عاشق اور معشوق کی میٹنگ ہو رہی ہے، جب ہسبینڈ وائف بات کرتے ہیں آپ آپس میں، تو بیوی جو ہے وہ لاڈ کرتی ہے شوہر سے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، لالچ کرتی ہے. ہسبینڈ کہتا ہے ایک سوٹ، وہ کہتی ہے مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی دلا دیں. بیوی کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے لاڈ کرے، اور شوہر خوشی خوشی دے گا. کیوں؟ کہ وہ محبت کرتا ہے بیوی سے. اگر یہی معاملہ میرے مولا کے بیچ میں ہے تو میں بولوں گی ایک نہیں، دو نہیں، 10 دے. میرے جو سمجھ میں نہیں نا، اتنا تو دے، تو جانتا ہے، تو دین دنیا کا مالک ہے. مجھے تو نہیں سمجھ کہ میری قابلیت کتنی ہونی چاہیے، کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے. تو ایک دعا بہت خوبصورت مجھے لگتی ہے، یہ دعا کہ مولا جو ہمارے حق میں بہترین ہے نا وہ کر. کبھی کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکل آسان کر. مشکل ختم کی دعا کبھی نہیں دیتے مولا. کیوں؟ کہ ہم نہیں جانتے وہ مشکل ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے مولا ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ مشکل آسان. نادان جو ہے نا وہ کہے گا مولا یہ مشکل کو ختم کر دے. عقل مند علم والی روح پتہ ہے کیا دعا کرے گی؟
یا مولا بہت تکلیف ہے, مشکل ہے, لیکن مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے, جو میرے حق میں بہتر ہے نا تو وہ کر. کیا میرے حق میں بیماری بہتر ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے. کیا میرے حق میں غریبی بہتر ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے, کیونکہ مجھے تو غیب کا علم نہیں ہے نا. غیب کا مالک جو ہے, قرآن میں ایک وہ ہے کہ غیب کا علم رکھنے والا تو مولا ہی ہے. اور مولا علی کا قول ہے کہ قرآن میں جس غیب کی چابی کی بات ہو رہی ہے اس چابی کے مالک ہم ہیں. مولا علی بولتے ہیں کہ جس چابیوں کا مالک میں ہوں. تو دعا کرنی چاہیے, بولا غیب تو تو جانتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اس وقت جو مشکل میرے جسم پہ یا میرے گھر پہ یا میرے بچوں پہ آئی ہے, میرا دل بہت دکھی کر رہی ہے. مولا تو چاہتا ہے کہ ہمارا مذہب خوشی کا ہو تو میرے اندر ہمت دے, یا مشکل کو آسان کر, یا میرے لیے جو بہترین ہے اس کی سمجھ دے مجھے, تو مجھے جو تکلیف میری آسانی ہو جائے, پھر میں کچھ نہیں بولوں گی تجھے. تو ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ ہسبینڈ وائف کر سکتے ہیں. اتنی, یہ تو پرسنل بات ہے نا. اگر مولا ادھر ہے میں ادھر ہوں, میری کیا مجال ہے میں مولا سے ایسی باتیں کروں. جی خدا میں علم میں آتا ہے شخص وہ رفتار سے مولا کے قریب ہو جاتا ہے. پھر وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, عاشق اور معشوق کا ریلیشن شپ ہے. پھر آپ مانگیں. اسی لیے پیروں نے بہت چالاکی سے اپنے آپ کو کیا کہا, ہوں داسی. کیوں؟ بولا میں داسی ہوں, تیرے پاس ونتی کرتی ہوں. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عورت کا دل جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. عورت بہت معصومیت سے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے فنا کر دیتی ہے, اپنے شوہر کی عادتوں کو اپنا لیتی ہے, اس کی خدمت میں اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے, اپنے شوہر کو جیسا پسند آتا ہے وہ اپنے آپ کو بنا لیتی ہے. ایک مومن جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے امام کے لیے, جیسا امام کو پسند ہے وہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے. تو ہمارا جو سوال تھا کہ ایسی واز جو کہ پرانے ٹائم میں کی گئی ہو, ایسی واز جو پرانے ٹائم میں کی گئی ہو اس کو نہیں سننا چاہیے. آپ نے سنا میری بات؟ ایسی واز جو پرانے وقت میں کی گئی ہوں اس کو نہیں سننا چاہیے. کیوں؟ آپ اس کلاس میں اب نہیں ہیں, آپ آگے پہنچ چکے ہیں. اگر آپ ان کلاسز میں بیٹھیں گے جہاں پرانی باتیں ہوتی ہیں آپ اپنا نقصان کریں گے. اگر آج آپ ایسی باتیں سن رہے ہیں اور آپ ایسی کلاسز میں بیٹھیں گے جہاں آپ کو ڈرایا جا رہا ہے, جہاں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنم مرن ہے, آپ کا نقصان ہوگا. پھر معافی کے ساتھ کہنا پڑے گا, مولا کا فرمان ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ اگر ایک قدم تم آگے بڑھتے ہو 3 قدم پیچھے ہوتے ہو تو تم کو جہاں پہنچنا ہے وہاں کیسے پہنچے گے. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ایسی واضح نہ سنیں. جہاں KG نرسری کی باتیں ہو رہی ہیں ایسی واضح نہ سنیں. آج کے فرمان, ڈائمنڈ جبلی کا فرمان ہے, میرا مولا کہتا ہے ہمارا دین خوشی کا دین ہے. کوئی مشنری اگر مجھے ڈراتا ہے آئی ایم سوری, میں اس واز کو نہیں سننے والی. تو ہمارا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس زندہ رہبر ہے نا, وہ ہمیں آج کی تعلیم دیتا ہے. ہو سکتا ہے یہ تعلیمات جو ڈر کی آج سے 100 سال پہلے 50 سال پہلے جب دنیاوی ایجوکیشن اتنی نہیں تھی نا تو صحیح تھا. ایک بچہ جو چھوٹا ہے اس کو ماں کہتی بیٹا بھو آ جائے گا باہر نہیں جاؤ, سمجھ ڈر کے آ جائے گا. وہ بچہ 10-12 سال کا ہو جائے گا, وہ ٹی وی دیکھتا ہے کہ اگر میں باہر جاتا ہوں اس طرح سے ان پروٹیکٹڈ کہ مجھے ہماری ماں نہیں ہے ساتھ اور اتنی کڈنیپنگ ہو رہے بچے کو چھین کے لے جاتے ہیں, وہ خود ہی نہیں جائے گا. اس کو بولنا نہیں پڑے گا, وہ خود ہی نہیں جائے گا. بولے گا ماں میرے ساتھ چل, پاپا میرے ساتھ چلو, کہ میں اکیلا جا رہا ہوں. اکیلا نہیں جائے گا. کیوں؟ کیا فرق ہو گیا بھائی وہ 2 سال کے بچے اور 12 سال کے بچے میں؟ عقل آ گئی اس کو. تو ایک مومن جب عقل سے علم کے درجات میں آگے آ جاتا ہے, یہ نادانی ہے کہ وہ ایسی واضح سنیں, ایسی کلاسوں میں بیٹھیں جہاں آپ کو دوبارہ نیچے لے جایا جاتا ہے. آپ آگے بڑھ رہے ہیں, ایسی کلاسز میں بیٹھیں جہاں آپ آگے بڑھیں. تو آپ آج فرمان کلاس میں ہیں, میں کہوں گی کہ آپ نے قرآن کلاس میں داخلہ لے لیا ہے. اب آپ کی محنت یہ ہوگی کہ آپ کو قرآن کی تعلیمات لینی ہے, فرمان گران سے ملانا ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, اگر آپ فرمان کلاس میں دوبارہ بیٹھیں گے اور آپ کو پھر ڈرایا جائے گا یا آپ سے کہا جائے گا جنم مرن ہے تو مشکل میں آئیں گے آپ. تو یہ ریممبر کہ ہمیشہ فری ولر ہے, اپنی مرضی ہے. یہ میری سوچ ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ فرمان کلاس میں تھی, میری کزن میری گواہ ہے فرمان کلاس میں تھی, اور ایسی باتیں مجھے نہیں پتہ تھی. میں خوش نہیں تھی, میں ایسی نہیں تھی. آج میں خوش ہوں کیونکہ خوف ہی نہیں ہے, مزہ ہی مزہ ہے, خوشی خوشی, آنند ہی آنند ہے, عشق ہی عشق ہے. تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ میرا مولا اتنا رحمان اور رحیم ہے, اگر مجھے اس پہ یقین ہے کہ میرا مولا رحمان اور رحیم ہے, وہ میری روح کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, وہ میری روح کو نیچے نہیں ڈالے گا. وہ بہت محبت سے, ارے وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے
मोहब्बत से तुमको 57 दिन में जन्म दिया. अरे यानी कि हमारी रूह वो रूह है जिस पर उसकी मोहब्बत पहले से थी. हम दुनिया में आ गए और हम वो लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया की मोहब्बत को काटा, नींद को काटा और इल्म क्लास में बैठे. यानी कि हमें जो यादगिरी का था वो याद आ गया है. कुछ हमें याद आ गया, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हमें और याद आए. क्या याद आए? वो वक्त याद आए जब खुदा ने हमसे वादा लिया था. कुरान में क्या है? अलस्तु बि रब्बिकुम, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? तो हम कहेंगे बेशक तुम ही हमारा खुदा है. ये वादा जब हमने किया था मौला से, हमें हमारे सब कॉन्शियस में है, हमारी रूह में है, हमारे जहन में नहीं आ रहा है. जितनी जितनी इल्म में तरक्की और मेहनत होगी हम जान जाएंगे उसको, हमको याद आ जाएगा. क्योंकि हमें मौला ने कहा है याद करोगे तो याद आ जाएगा. યાદ આવે મૌલાના રૂમી કીધું કે ભાઈ હું પથ્થર હતો પછી ઝાડ, આપણને યાદ આવે આપણે પહેલા ક્યાં હતા? बिल्कुल याद आवे. जो चीज़ मौलाना रूमी के लिए मुमकिन थी वो हमारे लिए इमाम के होते हुए क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों नहीं? बिल्कुल मुमकिन. हाँ बिल्कुल इससे ज़्यादा होगी. क्यों? कैसे? इसका सबूत क्या है? सबूत ये है, मौला फरमाते हैं तुम चाहो तो फिर सददी ईसा इससे भी आगे पहुंच सकते हो. अरे पैगंबर से आगे. मसला पता है क्या है? मुझे यकीन ही नहीं है कि मैं पीर बन सकती हूँ. आपको पता है जिन्होंने अजीज साहब के साथ क्लासेस अटेंड की उन्होंने दर्जात को समझा है. आपको याद है मुस्तजीब, इसके आगे याद है आपको? याद है दर्जा? थोड़ा एक आध लफ्ज बोले, मैं सुनूं अगर आपको याद है किसी को. मतलब अकेले जब अजीज है नबादाती नहीं દરજ્જાત. तीन है ना, असल में वासल और નહીં. जिन्होंने अजीज साहब के साथ क्लासेस अटेंड की उनको याद होगा. हाँ आई नो. चलें इसको रिव्यू करते हैं क्योंकि नए लोग भी हैं. इसको रोकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे. याली मदद